اللہ نے خاص طور پر الگ سے بیان کیا وَلِلنِّسَاءِ نصیب، اور عورت کا بھی ترکہ میں جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر انتقال کر جائیں اس کے اندر اس کی جائیداد میں حصہ ہے۔ فی زمانہ ہمارے یہاں بھی بڑی غفلت اس حوالے سے بڑھتی جاتی ہے کہ بیٹوں کو تو حصہ وراثت میں دے دیا جاتا ہے، لیکن بچیوں کی شادیاں کر دی تو بھائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کی شادی ہو گئی ہے تو اب ان کا ماں باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے اس کی شادی ہو چکی ہو، چاہے بہن مالدار کیوں نہ ہو، اللہ نے جس کے جو حصے بیان کر دیے اس کو دینے ہیں۔ بیٹی کو بھی حصہ دینا ہے، بہن کو بھی حصہ دینا ہے۔ اور آدمی تباہ و برباد ہوتا ہے جب وراثت تقسیم نہیں کرتا اور دوسروں کی جائیداد پر یا بہنوں کے مال پر قبضہ کر لیتا۔ اگر آپ کے مال میں برکت نہیں آ رہی ہے، آپ محتاجی کی طرف جا رہے ہیں، آپ پریشانی کی طرف آ رہے ہیں، کاروبار میں بہت زیادہ پریشانی آپ کو پاس ہیں، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا میں زکوٰۃ صحیح طرح دیتا ہوں، کیا میں حج میں نے مجھ پر فرض ہوا تو میں نے حج ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں کر بھی لی ہوں، اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ پریشانی ہے، کاروباری بہت ٹینشن ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ جن کا حصہ جائیداد بن رہا ہے، یعنی ماں باپ انتقال کر جائیں، ان کے بعد حصہ بیٹیوں کا اور بہنوں کا بن رہا تھا اور بھائی ان کے حصے کو دبا کر بیٹھا ہے، یا بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو حصے کو دبا کر بیٹھا ہے۔ اور اگر بڑے بھائی کی زندگی میں مسائل اور مشکلات ہیں تو سمجھے یہ سارے مسائل اور مشکلات اس لیے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کا حصہ مارا ہوا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ترقی کرو، برکت پاؤ، تو بہنوں کو، بیٹیوں کو، جو وارثین ہیں ان کے حصے لوٹا دو۔ اللہ اس تمہارے تھوڑے میں جو سب کو بانٹ کر تمہارے بچے گا، اللہ تمہارے اس تھوڑے میں بہت برکت عطا فرما دے۔ کیونکہ آدمی کبھی بھی کسی کا کھا کر، کسی کا دبا کر ترقی نہیں کرتا، زندگی میں بے سکون رہتا ہے اور آخرت کا عذاب اس کے لیے بڑا سخت ہے۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت وراثت کے مسائل کو بیان فرماتا ہے، اور یہاں سے آگے مختلف آیات آتی ہیں جس میں اللہ نے میراث کے مسائل کو، علم المیراث کو بیان کیا ہے، یعنی وراثت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، اس کی تمہیدی گفتگو، اس کا آغاز یہاں سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے للرجالی نصیب، عربی میں کہتے ہیں نصیب، اردو میں تو آپ نصیب لگ کو کہتے ہیں، عربی میں نصیب کا معنی ہوتا ہے حصہ، پارٹ۔ اللہ کہتا ہے للرجالی نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور مردوں کے لیے حصہ ہے جو چھوڑ جائیں۔ ترک کا معنی ہوتا ہے چھوڑا نہ ہوا، کچھ چیز کو چھوڑ دینا، ترک کرنا۔ تو جب وراثت کے معاملے میں ترکہ کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے وہ مال جو مرنے والے نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے۔ تو فرمایا مردوں کے لیے حصہ ہے اس چیز میں سے جو چھوڑا ہو اس کے ماں باپ نے یا اس کے رشتہ داروں نے۔ اس وراثت میں، اس چھوڑے ہوئے مال میں مرد کے لیے بھی حصہ ہے۔ پھر آگے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس ترکہ میں سے، اس مال میں سے جو اس عورت کے ماں باپ نے مرنے کے بعد چھوڑا ہے، یا والاقربون، یا اس عورت کے رشتہ داروں میں سے جس کی وہ میراث کے اندر آتی ہے، انہوں نے جو مال چھوڑا ہے اس میں عورت کا بھی حصہ ہے۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ چھوڑا ہوا مال قل تھوڑا ہو او کثر یا زیادہ ہو، تیرا میراث و ترکہ تقسیم کیا جائے گا۔ جس کا جو حصہ ہے، چاہے وہ تھوڑا حصہ بن رہا ہو یا زیادہ حصہ بن رہا ہو، میراث میں اس کا حصہ دیا جائے گا۔ نصیب مفروضہ، اور یہ جو حصے ہیں یہ اللہ کے مقرر کردہ فرض کیے ہوئے حصے ہیں، یعنی کسی کو آپ میراث اس لیے نہیں دے سکتے کہ یار ذرا سے تو رقم ہے، اب اس کو کیا تقسیم کرنا، یہ تھوڑا سا تو مال ہے، یہ بھی تم مانگ رہے ہو، تمہیں اللہ نے اتنا دیا۔ نہیں جناب، اللہ نے جس کو جو حصہ دیا ہے وہ اپنی ملک میں لینے کے بعد آگے کسی گفٹ کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن وہ جو تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ نے کہہ دیا اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وہ آیت ہے کہ اس سے پہلے دنیا عالم میں کہیں بھی میراث میں عورت کا حصہ نہیں تھا۔ اللہ نے خاص طور پر الگ سے بیان کیا وَلِلنِّسَاءِ نصیب، اور عورت کا بھی ترکہ میں جو اس کے ماں باپ چھوڑ کر انتقال کر جائیں اس کے اندر اس کی جائیداد میں حصہ ہے۔ فی زمانہ ہمارے یہاں بھی بڑی غفلت اس حوالے سے بڑھتی جاتی ہے
کہ بیٹوں کو تو حصہ وراثت میں دے دیا جاتا ہے، لیکن بچیوں کی شادیاں کر دیں تو بھائی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ان کی شادی ہو گئی ہے تو اب ان کا ماں باپ کی جائیداد میں حصہ نہیں ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چاہے اس کی شادی ہو چکی ہو، چاہے بہن مالدار کیوں نہ ہو، اللہ نے جس کے جو حصے بیان کر دیے اس کو دینے ہیں۔ بیٹی کو بھی حصہ دینا ہے، بہن کو بھی حصہ دینا ہے۔ اور آدمی تباہ و برباد ہوتا ہے جب وراثت تقسیم نہیں کرتا اور دوسروں کی جائیداد پر یا بہنوں کے مال پر قبضہ کر لیتا۔ اگر آپ کے مال میں برکت نہیں آ رہی ہے، آپ محتاجی کی طرف جا رہے ہیں، آپ پریشانی کی طرف آ رہے ہیں، کاروبار میں بہت زیادہ پریشانی آپ کو پاس ہیں، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا میں زکوٰۃ صحیح طرح دیتا ہوں، کیا میں حج میں نے مجھ پر فرض ہوا تو میں نے حج ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں کر بھی لی ہوں، اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں کہ پریشانی ہے، کاروباری بہت ٹینشن ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ جن کا حصہ جائیداد بن رہا ہے، یعنی ماں باپ انتقال کر جائیں، ان کے بعد حصہ بیٹیوں کا اور بہنوں کا بن رہا تھا، اور بھائی ان کے حصے کو دبا کر بیٹھا ہے، یا بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کو حصے کو دبا کر بیٹھا ہے، اور اگر بڑے بھائی کی زندگی میں مسائل اور مشکلات ہیں تو وہ سمجھے یہ سارے مسائل اور مشکلات اس لیے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کا حصہ مارا ہوا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ترقی کرو، برکت پاؤ، تو بہنوں کو، بیٹیوں کو، جو وارثین ہیں ان کے حصے لوٹا دو۔ اللہ اس تمہارے تھوڑے میں جو سب کو بانٹ کر تمہارے بچے گا، اللہ تمہارے اس تھوڑے میں بہت برکت عطا فرما دے گا، کیونکہ آدمی کبھی بھی کسی کا کھا کر، کسی کا دبا کر ترقی نہیں کرتا، زندگی میں بے سکون رہتا ہے اور آخرت کا عذاب اس کے لیے بڑا سخت ہے۔ تو اللہ نے یہاں بیان کر دیا کہ مرد کے لیے بھی حصہ ہے اور عورت کے لیے بھی حصہ ہے۔ چونکہ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ اس طرح آئے، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھنے، عورتیں آئیں کہ یا رسول اللہ ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، کسی نے کہا ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان کی وراثت ہے، ان کا مال ہے، اور ہمیں کیا ہمارا حصہ اس سے بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں بنتا ہے۔ وارثین کو بلایا گیا تو ان کے گھرانے کے مرد کہنے لگے کہ نہ یہ جہاد میں جاتی ہیں، نہ گھوڑے پر سوار ہوتی ہیں، نہ لڑتی ہیں، تو ان کا وراثت میں کیا حصہ؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ وراثت میں مال ملنے کے معاملے میں مرد و عورت دونوں برابر۔ وہ الگ بات ہے کہ حصے کی تعداد میں اور اس کی ڈیجٹس میں فرق ہے، لیکن حصہ دونوں کو ملے گا، مرد کو بھی ملے گا اور عورت کو بھی ملے گا۔ اب اگلے رکوع میں یعنی سورہ نساء کے دوسرے رکوع کے اندر پھر اللہ رب العزت تفصیل سے بیان فرماتا ہے کہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوہ کو کتنا ملے گا۔ یہ تمام حصے آپ انشاءاللہ اگلے دروس میں سنیں گے۔ اب اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات، لیکن لوگوں کی توجہ نہیں ہے اور علم میں نہیں، جس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوتے۔ اللہ کیا کہتا ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت، یعنی جب جائیداد یا مال یا وراثت تقسیم کی جا رہی ہو، اس وقت اگر حاضر ہوں کون؟ اولو القربا، قرابت دار، رشتہ دار، والیتاما، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین۔ تین لوگ ہو گئے، قرابت دار، رشتہ دار جن کا وراثت میں اس مرنے والے کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بن رہا، وہ رشتہ دار غریب موجود ہیں، یتیم لوگ بھی آ گئے، مسکین بھی آ گئے۔ اب وقت کون سا ہے؟ تقسیم کے وقت۔ مراد یہ کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، تب بہن بھائی کسی ایک دن تقسیم کرنے بیٹھے کہ ہم وراثت کی تقسیم کرتے ہیں، جو تمہارا حصہ ہے تم لے لو، ہمارا جو حصہ ہمیں دے دو۔ اب آپس میں میٹنگ بیٹھتی ہے اور اس دن فائنل فیصلہ، ایک ڈیسیجن بننا ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، اور آپس میں جب تم تقسیم کرنے لگو، اس وقت تقسیم کے وقت حاضر کون ہوں؟ رشتہ دار۔ اور کون سے رشتہ دار؟ جن کا اس ترکے میں حصہ نہیں ہے، ماموں ہیں، چاچا ہیں، دیگر رشتہ دار کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اگر ان کا اس ترکے میں حصہ نہیں بن رہا۔ یا پھر یتیم آ جائیں۔ یتیم سے یہاں کیا مراد ہے؟ ایک ایشو بہت زیادہ منکرین حدیث نے اٹھایا ہے اور اس پر کتابیں تک لکھی ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، وہ ہے یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ۔ یعنی اکثر میں نام لیتا ہوں غلام احمد پرویز، پرویزی فرقہ، جنہوں نے انکار حدیث کیا، بہت سارے معاملات کے اندر انہوں نے دینی معاملات میں خیانت کی ہے، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے،
لیکن سب سے زیادہ اس بندے نے جس مسئلے کو ہاٹ بنایا اور سب سے زیادہ اس مسئلے پر لکھا اور سب سے زیادہ لوگوں کے دماغوں کے اندر ایک بات کو ڈالا، وہ تھا یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جو قریب رشتہ دار ہوگا میت کا مرد میں سے اس کو دیا جائے گا، اور جب قریب رشتہ دار مرد موجود ہوگا تو دور کا رشتہ دار محروم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر دادا کا انتقال ہو جاتا ہے اور دادا کے انتقال کے پہلے یعنی اس باپ کی زندگی میں اس کے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ اس طرح سمجھیے کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا اس شخص کی زندگی میں ہی انتقال کر جاتا ہے اور وہ شادی شدہ ہوتا ہے، اور ایک بیٹا اس کے انتقال تک موجود ہے۔ اب دادا کا ہو گیا انتقال، تو کیا جو بچہ جو بیٹا اس بندے کی زندگی میں انتقال کر گیا تھا اس کے بچوں کو دادا کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو اس کے بچوں کو دادا کی پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ان کا باپ، ان بچوں کا باپ دادا کی زندگی میں ہی انتقال کر گیا تھا، تو اس وجہ سے دادا کی پراپرٹی میں، دادا کی جائیداد میں یتیم پوتے کا حصہ نہیں ہے۔ اور کب نہیں ہے؟ کہ جب اس کا دوسرا بیٹا موجود ہو۔ اب دادا کے 2 بچے تھے نا، ایک بیٹا دادا کی زندگی میں انتقال کر گیا اور ایک بندہ دادا کی موت کے وقت بھی موجود ہے، تو ایک بچے کو تو ملے گا کیونکہ وہ زندہ ہے، اور ایک بندہ جو بیٹا انتقال کر گیا اس کو نہیں ملے گا۔ اس مسئلے کو بنا کر منکرین حدیث نے اختلاف کیا اور کہا یہ تو یتیم بچے پر ظلم ہے، اور معاذ اللہ کا اسلام ظلم کرنا سکھاتا، اور انہوں نے احادیث کا انکار کیا۔ امت کے جمہور کا یعنی تمام مسالک اور تمام مختلف علماء ہر دور میں اس پر متفق رہے ہیں کہ یتیم پوتے کو دادا کی وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن جب وہ بات اس طرح لاتے ہیں کہ بتاؤ اس یتیم بچے کا کیا قصور کہ اس کا باپ انتقال کر گیا بعد دادا کی زندگی میں، تو ایسے تو محروم ہو جائے گا، اور شریعت اسے کیوں محروم کر رہی ہے؟ تو وہ ایک لاجیکل بات پیش کرتے ہیں جو ایک عام آدمی کی عقل میں آتی ہے کہ ہاں یار وہ تو بچہ ہے، اس کو تو زیادہ ضرورت ہے مال دینے کی۔ تو اب اس کا جواب اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی پہلی ذمہ داری تو دادا کی ہے کہ دادا جب انتقال کر رہا ہے اور دادا کو معلوم ہے کہ میرا ایک بیٹا میری زندگی میں انتقال کر گیا ہے اور میرے یتیم پوتے ہیں، تو دادا کو چاہیے نا کہ اپنی زندگی میں کوئی بھی چیز گفٹ کر کے چلا جائے۔ اس نے کیوں نہیں دیا؟ وہ چاہتا تو اپنی مرضی سے اپنے یتیم بچوں کی ملکیت میں، اپنے یتیم پوتا پوتی کی ملکیت میں کوئی بھی پراپرٹی کر سکتا تھا، تو پہلا ظلم تو اس نے کیا۔ دوسری بات، اگر زندگی میں دینا نہیں چاہ رہا تھا تو وصیت کر دیتا۔ وصیت بھی 1/3 مال میں تو جاری ہو سکتی ہے۔ یتیم پوتا جس کو وراثت میں حصہ نہیں ملنا، دادا اس کے لیے وصیت کر سکتا تھا، لیکن دادا وصیت کر کے نہیں گیا، تو پہلی بات زندگی میں کچھ نہیں دیا، دوسری بات کہ اس نے وصیت کچھ نہیں کی، اور تیسری بات جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ جب یتیم اور مسکین اور اس کے علاوہ رشتہ دار غریب جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، جب وہ تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں تو اللہ کہہ رہا فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو اس وراثت کے مال میں سے کچھ دو۔ یعنی کہ 4 بہن بھائی ہیں، 5 بہن بھائی ہیں، ان 5 بہن بھائیوں میں ایک بہن کا یا ایک بھائی کا والد کی زندگی میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن 4 بھائی تو زندہ ہے نا، تو یتیم بچے جو ہیں وہ یتیم بچوں کا چاچا بھی تو موجود ہے جو اس وقت بیٹھا ہوا حصہ لینے کے لیے، یتیم بچوں کی پھپھو بھی تو موجود ہے جو حصہ لینے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو حصہ لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو، تم آپس میں متفقہ طور پر مل جل کر کہو کہ یار یہ ہمارے مرے ہوئے بھائی کی اولاد بیٹھی ہے، یتیم بچے ہیں، ان کا کون ہے ہمارے سوا، یہ ہماری بہن کی اولاد بیٹھی ہے، ان کا کون ہے ہمارے سوا۔ تو آپس میں متفقہ طور پر اپنے حصے لینے سے پہلے متفقہ طور پر یہ معاملہ کرو کہ ان یتیموں کو، ان مسکینوں کو، ان غریب رشتہ داروں کو کچھ مال دو۔ لیکن یہ حکم واجب نہیں ہے، یہ حکم مستحب ہے، کرو تو بہت اچھا ہے۔ تو اس لیے اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو دیکھیں ماما، چاچا، تایا، ان میں سے اگر کوئی غریب ہے، یا اگر خدا نخواستہ ایسا معاملہ ہے کہ والد کی زندگی میں کسی بہن بھائی کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی پراپرٹی میں یتیم پوتا پوتیوں کا حصہ نہیں بن رہا ہے،
تو جو بقیہ وارثین بچے ہیں، چچا وغیرہ جو بچے ہیں، پھپھو وغیرہ جو بچی ہیں، وہ مل جل کر آپس میں سب رضامندی کے ساتھ اپنے مال میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیں کہ ہمیں ان یتیم بچوں کو دینا ہے یا ہمیں ان غریب لوگوں کو دینا ہے۔ اس لیے امام محمد بن سیرین نقل کرتے ہیں، اور ایک روایت میں عبد الرحمن بن ابو بکر جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جب ان کے والد کی ترکہ تقسیم ہونے لگا تو انہوں نے ایک بکری اس مال میں سے ذبح کی اور رشتہ داروں میں جتنے غریب لوگ تھے ان کو بلایا اور ان کو کھلایا، اور کہنے لگے میں چاہتا تو اکیلا اپنے مال سے بکری کو ذبح کر سکتا تھا، لیکن یہ آیت میں جو فرمایا اس مال میں سے ان کو دو، تو اس لیے میں نے چاہا اسی مال میں سے وہ جو ہے میں بکری کو خریدوں اور یہ مال اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤں۔ تو جس وقت تقسیم ہو رہی ہو وراثت کی تو بہتر یہ ہے کہ ایک دعوت کا اہتمام کر لیا جائے، کھانا وغیرہ پکا لیا جائے، رشتہ داروں کو بلا لیا جائے، اور ایسے وقت میں اگر رشتہ دار آ جائیں، غریب رشتہ دار، یتیم بھی ہوں، مسکین بھی ہوں، تو وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو آپ کے والد تو بہت پراپرٹی چھوڑ کر مرے ہیں، انتقال کیے ہیں، لیکن وہ جو غریب رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو جب پراپرٹی مل رہی ہوگی، بھئی جناب اس کے حصے میں یہ مکان، اس کے حصے میں یہ پلاٹ، اس کے حصے میں یہ دکان، تو غریب اس وقت محروم ہی محسوس کرے گا۔ تو ایسے وقت میں کیا کرو، سب بہن بھائی مل کر غریبوں کو بھی کچھ کچھ مال دے دو تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی تمہیں لگوا دے۔ پھر آگے فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے دینے کے ساتھ ساتھ اچھی بات کرو، نہ غریب رشتہ داروں کو جھڑکو، نہ یتیموں کو جھڑکو، نہ مسکین کو جھڑکو، بلکہ ان سے بہت خوبصورت اور اچھی بات کرو۔ یعنی ایسا نہ کہو کہ اگر وہ تقسیم کے وقت حاضر ہو گئے تو تم ان کو جھاڑو کہ تم اس وقت کہاں سے آ گئے۔ یہ یتیم بچے اگر آ جائیں، تمہارے بھائی، مرے ہوئے بھائی کے بچے، تو تم کہو تمہارا تو جائیداد میں حصہ نہیں، تم یہاں کیا کرنے آئے؟ تو ایسا اگر تم کرو گے تو یہ زیادتی ہے، ظلم ہے۔ اللہ کہہ رہا اس مال میں سے ان کو کچھ دو بھی اور ان سے اچھی بات بھی کرو۔ پھر کتنا خوبصورت قرآن نے اصول دیا ہے، کتنا پیارا انداز ہے قرآن کریم پہ سمجھانے کا۔ اور فرماتا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے اور ڈرو اللہ سے، اور اس بات سے ڈرو کہ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، کہ اگر تم موت کے وقت چھوڑ جاؤ اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا ناتما اولاد، یعنی تمہاری موت کا وقت آ جائے اور تمہارے بچے ابھی چھوٹے ہوں، خافوا علیہم، تو تم اس وقت جب تمہارے مرنے کا وقت آئے گا تو تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی اپنے ان چھوٹے بچوں کی۔ تم یہ سوچو گے یار میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہو، یہ کیسے پلیں گے، کیسے بڑھیں گے، کہیں میرا جو بنا بنایا مال ہے، کہیں یہ میرا مال دوسرے لوگ کھا نہ جائیں، ہڑپ نہ کر جائیں، یا مال نہیں ہوا تو سوچو گے کہ یہ میرے بچے کس طرح پلیں گے، بڑھیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جب تم کسی یتیم بچے کے ساتھ سلوک کر رہے ہوتے ہو، ایک لمحے کے لیے سوچ لو اگر تمہارے بچے یتیم ہو جائیں اور تم دنیا سے چلے جاؤ تو تم اپنے یتیم بچے کے لیے جانے کے وقت کیا سوچ رہے ہوگے کہ یار میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کوئی ٹیک کیئر کرے، میرے بچوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، میرے مرنے کے بعد میری غیر موجودگی میں میرے بچوں کو کوئی جھاڑے نہیں، کوئی ذلیل نہ کرے۔ تو تمہیں اپنا کس طرح خوف ہے؟ تو جس طریقے سے تمہارے بچے یتیم ہو سکتے ہیں، تو جو تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ بھی کسی مرے ہوئے باپ کا بچہ ہے، یہ بھی وہ بچہ جس کے ماں باپ انتقال کر گئے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچو کہ تمہارا ہی بچہ کھڑا ہے۔ آدمی ایک لمحے کے لیے جو قرآن نے سمجھایا نا، یتیم کے بچوں کو ایک نظر سے یہ دیکھے کہ میرے بھائی کی جگہ اگر میں مر جاتا اور میرے بچے یتیم ہو جاتے تو جو رویہ میں اپنے بھائی کے بچوں سے کر رہا ہوں، اپنی بہن کے بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں، یا میں جو رویہ معاشرے میں موجود یتیم بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر میں مر جاتا اور معاشرہ میرے بچوں کے ساتھ یہ کرتا تو کیا میں اسے برداشت کرتا؟ اسی یتیموں کے اندر اپنے بچوں کو دیکھیے۔ اگر یتیم کا بیٹا دکھے تو سوچیں یہ میرا بیٹا فلاں ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے بیٹا دیا اور آپ کے بیٹے کا فلاں نام ہے، یتیم کے بچے کو دیکھ کر کہیں یہ تو میرے بیٹا فلاں کی طرح ہے، یتیم کی بچی کو دیکھے تو کہیں یہ تو میری بیٹی فلاں کی طرح۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور اس طرح سلوک کرو جس طرح تم اپنی اولاد کے ساتھ چاہتے ہو کہ اگر تم مر جاؤ تو تمہارے بعد تمہاری اولاد کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، تم ایسا سلوک یتیموں کے ساتھ کرو۔ اور وَلْيَقُولُوا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو، یعنی ٹیڑھی موڑی
ادھر ادھر کی بات کر کے کسی کو میں دھوکے میں ڈال دوں، کسی کو میں چکنی چپڑی باتوں سے اس کو دھوکے میں ڈال دوں، وہ میری بات پہ یقین کر لے اور سارا مال میں کھا جاؤں۔ اللہ کہتا ہے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی سیدھی بات کیا کرو، جو بات سامنے والے کے بالکل سمجھ میں آ جائے، جس میں کوئی دھوکے کا پہلو نہ ہو۔ پھر اللہ نے کہا اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى، اور بے شک جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کا مال، ظلمًا، ظلم کرتے ہوئے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہاں پر آپ سمجھ لیجئے یہ پہلا رکوع مکمل ہوا ہے سورہ نساء کا، اور اس پہلے رکوع میں اللہ نے سب سے پہلے جو بات کا آغاز کیا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کے حوالے سے آغاز کیا، اس کے بعد یتیموں کی بات آئی، یتیموں کے حقوق، یتیموں کے مسائل کو بیان کیا، اور اللہ نے ان کے حقوق کی وجہ سے دیگر وارثوں کے حق بھی معین کر دی۔ یعنی اللہ یتیموں کے معاملے میں اتنا زیادہ کرم فرمانے والا ہے، کیونکہ یتیم جو ہوتا ہے وہ ایک تو کمزور ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہوتا، تو اسے دبانا آسان ہے، اس پر ظلم کرنا آسان ہے۔ تو اس لیے اللہ نے بار بار کہا، اس سے پہلے کیا کہا، اپنے خبیث مال کو ان یتیم مالوں کے پاک مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ اللہ نے کہا کہ جب وہ کم عمر کے اندر ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو کہ کہیں وہ تباہ و برباد کر دیں، ان کو مال دینے سے پہلے ان کا ٹیسٹ کرو۔ یہ ساری آیتیں پچھلے دروس میں آ چکی ہیں۔ تو اللہ رب العزت یتیموں کے معاملے میں بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے۔ اس طرح کے کیسز ہمارے پاس آتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک کیس میرے پاس آیا تھا، اور لوگ ڈرتے نہیں اللہ سے، حالانکہ بار اللہ نے کہا یتیموں کے ساتھ معاملہ پیش کرو۔ اس میں معاملہ یہ تھا کہ اکلوتا ایک بچہ تھا، اور بھائی ایک ہی تھا، بہنیں اور بھی موجود تھی۔ اب کیا ہوا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی، 4-5 سال بعد ہی، کسی حادثے کے اندر، ٹارگٹ کلنگ کے اندر اس نوجوان کی ہلاکت ہو گئی۔ اللہ اسے بخشے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اعتکاف سے اٹھ کر وہ بندہ چاند رات کو نکلا، اور چاند رات پر اسے کسی نے پیسوں کے چکر کے اندر مار دیا۔ اعتکاف سے اٹھ کے نکلا تھا۔ میرے پاس ابھی چند دن پہلے وہ مسئلہ وہ آیا کہ اس کے، مجھے جانتا ہوں اس کے 2 بچے ہیں، اور وہ 2 بچے دونوں چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں، ان کے باپ کا انتقال ہو چکا۔ ابھی مسئلہ آیا کہ ان کے باپ کی پراپرٹی بھی تھی، ان کے باپ کی جائیداد بھی تھی، ان کے باپ کا کچھ سامان بھی تھا، کیونکہ شادی کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، 3-4 سال ہوئے تھے، تو انہوں نے تو 2-4-6 مہینے کے اندر بیوی کو تو نکال دیا گھر سے۔ اس کے بعد اب جو ان بچوں کا حصہ ہے، جو ان بچوں کا حق ہے، وہ جو اس لڑکے کے بہنوئی ہیں، یعنی اس کی بہن کے شوہر، وہ سارا کا سارا مال لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اپنے سالے کے بچوں کو مال پہنچائیں، اور انہوں نے ساری ذمہ داری ڈال دی ہے ان کے نانا نانی والوں کے گھر پر، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ تو وضاحت کے ساتھ وہ جو بیوہ ہے اس کا حصہ بھی اس میں بنتا ہے، اور وہ جو یتیم بچہ بچی ہیں ان کا حصہ بھی اس میں بنتا ہے، اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، یعنی 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہے، کام ایسے کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی نمازیں انہیں بچائیں گی؟ کیا ایسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی داڑھی انہیں بچا لیں گی؟ یعنی آپ عبادت کرنے میں تو حاجی نمازی بنے ہوئے ہیں، لیکن جو اللہ نے معاملات کی بات کی ہے، معاملات کیسے سدھارنے، وہاں اپنے ڈنڈی ماری ہوئی۔ تو یتیم کا 1 روپیہ کھا جانا، اللہ تو یہاں تک کہتا ہے ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، اور اللہ تو یہ کہہ رہا ہے ان کے مال کو، ان کے اچھے مال کو اپنے لوکل مال سے، اپنے گھٹیا مال سے ایکسچینج بھی نہ کرو۔ کھانا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی تمہارے پاس ایک پلاٹ ہے اس کی ویلیو کم ہے، ان کے پاس بھی ایک پلاٹ ہے جس کی ویلیو زیادہ ہے، اور پلاٹ کا سائز ایک ہی ہے، تم نے کہا کہ ان کو اپنا پلاٹ دے دیا، ان کا پلاٹ اپنے پاس رکھ لیا، دیا اپنے پلاٹ ہی ہے انہیں، لیکن ان کا اعلیٰ مال اپنے مال کے ساتھ ایکسچینج کیا، یہ منع ہے، اس کا قرآن نے اللہ نے منع کیا۔ تو اب سوچئے اس بارے میں کہ یتیم کا پورا کا پورا مال غڑپ کر جانا، حسب کر جانا، اور ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں یقیناً دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ہوں گے، اور آخرت کا عذاب تو سخت ہے۔ اللہ نے کہہ دیا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے،
اللہ نے کہا جو ظلمن کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہیں. اب سوچو جس کا پیٹ میں یتیم کے مال کا ناجائز طریقے سے حصہ پڑا ہوا ہے، اس کو نماز کی روحانیت کیسے نصیب ہوگی؟ اس کے گھر میں سکون و برکت کیسے آئے گی؟ وہ نماز پڑھنے آئے تو نماز اس کی کیسے قبول ہوگی؟ وہ حج کرے گا، اس کا حج کیسے قبول ہوگا جب اس نے کسی یتیم بچے کا مال کھایا ہوا؟ تو اس لیے معاشرے کے اندر آگاہی پھیلائیے، اور اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اور کہیں آپ کو موقع ملتا ہے کہ کہیں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ بیچ میں پڑیں گے تو آپ کے بیچ میں پڑنے سے آپ یتیم کو اس کا حق دلوا سکتے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ یتیم کو اس کا حصہ دلوائیے، اس کا حق دلوائیے. اللہ آپ کو بڑی برکتیں عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه